أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ومن اور جو کوئی یقول کہے منہم ان میں سے انی یہ کہ بے شک میں الہ معبود ہوں من دونی اس کے علاوہ فذالک تو اس کو نجزی ہے ہم سزا دیں گے جہنم کی کذالک ایسی نجزی ہم سزا دیتے ہیں الظالمین ظالموں کو. بہت بڑی بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے اور یہ بڑی بات صرف بڑی ذات ہی کہہ سکتی ہے اور وہ سب سے بڑی ذات اللہ رب العالمین ہے جو سب بڑوں سے بڑا ہے. گزشتہ آیات کے اندر یہ بات ذکر ہوئی کہ یہ فرشتے بھی اللہ رب العالمین کے عباد ہیں، اللہ کی مخلوق اور اس کے معصوم بندے ہیں، اور انبیاء بھی اللہ رب العالمین کے عباد ہیں، اللہ رب العالمین کے بندے ہیں. فرمایا منہم ان میں سے بھی جو بالفرد اگر یہ بات کہہ دے کہ اللہ کے علاوہ میں الہ ہوں تو اللہ رب العالمین کا انصاف بے لاگ دو ٹوک ہے. فرمایا کہ جیسے ہمارا اعلان فرعونوں کے لیے ہے، شداد و نمرودوں کے لیے ہے، جہنم کا اعلان کہ جو خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ان بڑی ہستیوں کے لیے بھی ہوتا. فذالک اس کو نجزی ہم سزا دیں گے جہنم کی. کذالک ایسے ہی نجزی ہم سزا دیتے ہیں الظالمین ظالموں کو. وہ شخص بھی بہت بڑا ظالم ہے کہ جو یہ بات کہتا ہے کہ میں تمہارا خدا ہوں، میری اطاعت کرو، میری عبادت کرو، میرے قوانین کے مطابق، میرے نظام کے مطابق زندگی گزارو. وہ شخص بھی بہت بڑا ظالم ہے کہ جو ایسے فرد کی خدائی کو تسلیم کرتا ہے. اللہ کے علاوہ کسی نے اپنے آپ کو خدا کہا، جیسے کہ فرعون نے کہا. اگر کوئی اس کے اوپر ایمان لایا اور اس کی خدائی کو تسلیم کیا، اللہ کو چھوڑ کر اس کے قوانین کے مطابق زندگی کو گزارا، تو یہ شخص بھی بہت بڑا ظالم ہے. تو فرمایا ظالموں کے لیے ہم نے ایسی ہی جہنم کی سزا تیار کر رکھی ہے کہ جس جہنم کے اندر جب ان کو پیاس لگے گی تو پینے کے لیے گرم پانی کا چلو پیپ دیا جائے گا. جب ان کو بھوک لگے گی کھانے کے لیے تھوڑا قطرہ دیا جائے گا. اور ایک عذاب کہ جو آقا عذاب ہے اس کے اندر سارے جہنمی ملوث ہوں گے. اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ گرم ہے، اور یہ جو دنیا کی آگ ہے اس کا 70واں حصہ ہے. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ہلاک کرنے کے لیے، جلانے کے لیے تو یہ بھی کافی ہے. فرمایا کافی ہے، اس کے باوجود جو جہنم کی آگ ہے اس سے زیادہ گرم ہے، 69 گنا زیادہ گرم ہے. اور احادیث کا یہ بھی مفہوم ہے کہ جہنم کے اندر جہنمی کے جسم کو بڑا اور موٹا بھی کیا جائے گا تاکہ اس جہنم کی سزا کو محسوس کر سکے اور درد کو محسوس کر سکے. اولم یرا کیا دیکھا نہیں ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا. تو یہاں پر دیکھنے سے مراد دل و دماغ کے ذریعے سے دیکھنا ہے، یعنی جو لوگ توحید سے انکار کر رہے ہیں، جن کا یہ نظریہ ہے کہ اس دنیا کو کسی نے بنایا نہیں یا اس کے بنانے والے کوئی بہت سارے ہیں، تو کیا یہ دل و دماغ کے اندر غور و فکر نہیں کرتے اس اتنے خوبصورت بڑے سے آسمان کے اوپر اور زمین کے اوپر. ان دونوں کے حوالے سے اللہ نے فرمایا کہ زمین اور آسمان کانتا دونوں تھے رتقاً باہم ملے. گویا کہ یہ زمین ہے اور یہ اس کے اوپر آسمان ہے، دونوں باہم آپس میں سر ملے ہوئے اور دونوں کے منہ بند ہیں. زمین کا منہ بھی بند ہے اور آسمان کا منہ بھی بند ہے. ففتقناہما پھر ہم نے جدا کیا. جدا کیسے کیا؟ زمین کو اللہ تعالیٰ نے اسی مقام کے اوپر رکھا اور آسمان کو اللہ رب العالمین نے اوپر اٹھا دیا، اور زمین کے منہ کو اللہ تعالیٰ نے کھول دیا اور زمین پھل دینے لگی، پھول دینے لگی، درخت اگانے لگی، پیداوار دینے لگی. اور آسمان کے منہ کو اللہ رب العالمین نے کھول دیا
اور آسمانوں سے بارش آنا شروع ہو گئی۔ تو فرمایا اللہ رب العالمین ہی نے زمینوں کو بنایا، آسمانوں کو بنایا، یہ چیزیں دونوں تمہارے سامنے ہیں، بنایا کتنا خوبصورت ہے۔ اللہ کی تخلیق کے اندر کوئی نقص نکال سکتے ہو؟ آسمان کو دیکھو، پھر دیکھو، دوربین کے ساتھ دیکھو، خوربین کے ساتھ دیکھو، کوئی نقص تلاش کر سکتے، کوئی دراڑ تلاش کرتے، کئی عرصہ سے کھڑا ہے اور بغیر ستونوں کے کھڑا ہے، اور اس وقت تک کھڑا رہے گا جب تک اللہ رب العالمین چاہے گا، قیامت تک کھڑا رہے گا۔ تو یہاں پر گویا کہ منظر انسان کے ذہن کے اندر کچھ یوں بھی آ سکتا ہے کہ جیسے غور کیجیے ایک مقام ہو، وہاں پر ایک عمارت کا ملبہ پڑا ہوا ہے، وہاں پر ریت بھی ہے، مٹی بھی ہے، بلاک بھی ہیں، اینٹیں بھی ہیں، سریا بھی ہے، وہاں پر لکڑ بھی ہے، تو کیا اس سے ایک عمارت خود بخود بن جاتی ہے؟ نہیں بن سکتی، کوئی بنائے گا تو بنے گی۔ تو جس طرح ملبہ پڑا ہوا ہے اور اس سے عمارت خود بخود بن نہیں جاتی، بنانے والے کے بغیر جو کوئی بنائے گا تو بنے گی، تو یہ دنیا کیسے بن گئی؟ کسی نے بنایا ہے، اور وہ بنانے والا کون ہے؟ وہ بنانے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے بنایا زمین کو اور میں نے بنایا آسمان کو، گویا کہ اس ملبے سے پہلے تمہارے لیے یہ فرش تیار کیا گیا زمین، پھر اسی ملبے سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بنایا اور اس کے اندر خوبصورت ٹمٹماتے ہوئے بلب بھی ستاروں چاند سورج کی صورت میں لگا دی، جس طرح ایک آدمی کمرہ بنا لیتا ہے تو اس کے اندر بلب بھی لگاتا ہے، اس کے اندر بجلی کا انتظام بھی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی حسین سی کائنات بنا دی ہے۔ تو انسان اگر غور و فکر کرے گا تو اس کے سامنے یہ بات آ جائے گی کہ جب تک میں کمرہ بناتا نہیں تو بنتا نہیں ہے، تو یہ کائنات بغیر بنانے والے کے کیسے بن گئی؟ کوئی بنانے والا ہے، تو عقل تسلیم کر لیتی ہے کہ کوئی بنانے والا ہے، تو وہ کون ہے بنانے والا؟ وہ بنانے والا اللہ رب العالمین ہے۔ کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا؟ کنہوں نے؟ الذین کفروا، وہ لوگ کہ جو انکار کر رہے ہیں کس بات کے اندر؟ ان السماوات، یہ کہ آسمان، والارض، اور زمین، کانتا، دونوں تھے، رتقاً باہم ملے ہوئے، ففتقناہما، ہم نے ان کو جدا کیا، وجعلنا، اور لوگوں ذرا غور تو کرو تھوڑا سا، کہ ہم نے بنایا پانی سے ہر جاندار چیز کو۔ پانی بھی ہے، تمہاری نظروں کے سامنے ہے، یہ انسان کی حیات کا ذریعہ ہے، چند دنوں تک پانی نہیں ملتا انسان مرنے کو آ جاتا ہے، اس کے ذریعے سے جانداروں کی حیات ہے۔ اور علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ حضرت انسان کا جو آغاز ہوا تو کیسے ہوا؟ اسی زمین کی مٹی کو لیا گیا اور اس مٹی کے اندر پانی ڈالا گیا، اور ایک کیچڑ کے ذریعے سے انسان کا پتلا تیار ہوا جس کے اندر مٹی کی آمیزش بھی ہے اور پانی بھی ہے، اور پھر اس کے بعد اس پتلے کے اندر اللہ رب العالمین نے روح کو پھونکا تو جیتا جاگتا حضرت انسان، حضرت آدم علیہ السلام بن گئے۔ تو یہاں پر فرمایا ہم نے بنایا ہر جاندار چیز کو من الماء، پانی سے۔ تو جانداروں کی حیات جاویدانی کا ذریعہ یہ پانی ہے، آسمانوں سے پانی آتا ہے، زمین کے اوپر آتا ہے، زمین زندہ ہو جاتی ہے، پھل پھول دیتی ہے، انسان وہ پھل پھول رزق اور گندم مکئی اور آٹا اور روٹی کھاتا ہے، اور انسان کی زندگی دوام پکڑتی ہے، انسان کو طاقت ملتی ہے، توانائی ملتی ہے، قوت ملتی ہے۔ یہ ساری چیزیں دینے والا کون ہے؟ وجعلنا، ہم نے بنایا من الماء، پانی سے، کل شیء، ہر ایک جاندار چیز کو۔ ماں سے علماء نے نطفہ بھی لیا ہے، وہ بھی ایک پانی کی ایک بوند ہوتی ہے، اس سے ایک جاندار وجود کے اندر آ جاتا ہے۔ تو کمزور سے، ناپاک سے، حقیر سے، نطفے سے، وہ کون سی ذات ہے کہ جو اس ذات کو پہلے باپ کی صلب کے اندر جمع کرتا ہے، پھر وہ نطفہ مادر رحم کے اندر قرار پاتا ہے، پھر 9 مہینے کے بعد ایک ہستی وجود کے اندر آتی ہے۔ اس کو وجود میں لانے والا آخر ہے تو کون ہے لوگو؟ وہ اللہ رب العالمین ہے۔ وجعلنا، ہم نے بنایا من الماء، پانی سے، کل شیء، ہر ایک جاندار چیز کو، جانداروں کی حیات کا ذریعہ پانی ہے۔ افلا یؤمنون، کیا پھر بھی یہ لوگ نہیں مانیں گے؟ پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے؟ تو انسان اگر غور و فکر کرے اس کائنات کے اندر تو وہ توحید تک پہنچ جاتا ہے۔ جیسے غور کیجیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ کائنات کے اندر غور و فکر کیا تھا، چاند کے اوپر، ستاروں کے اوپر، سورج کے اوپر غور و فکر کرتے رہے، یہاں تک کہ توحید کو پا لیا، اللہ رب العالمین کو پا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرما دیا کہ اسلم، تو انہوں نے کہا کہ اسلمت لرب العالمین، میں مسلمان ہو گیا، فرما بردار ہو گیا اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے اوپر غور و فکر کرنے کی، اور پھر اخلاص کے ساتھ اس کو سیکھنے کی، اور پھر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ومن، اور جو کوئی یقول کہے، منہم، ان میں سے، انی کے بے شک میں اعلان معبود ہوں، من دون ہی، اس کے علاوہ، اللہ کے علاوہ، فذالک، تو اس کو نجزی، ہم سزا دیں گے، جہنم، جہنم کی، کذالک، ایسے ہی، نجزی، ہم سزا دیتے ہیں الظالمین، ظالموں کو۔ اولم جرا، کیا دیکھا نہیں، الذین، ان لوگوں نے، کفر، جنہوں نے انکار کیا، ان یہ کہ السماوات، آسمان، والارض، اور زمین، کانتا، دونوں تھے،
رت کم باہم ملے ہوئے، ففتقناہم ہم نے دونوں کو جدا کیا، وجعلنا اور ہم نے بنایا من الماء پانی سے کل شیء حی ہر ایک جاندار چیز کو، افلا یؤمنون کیا پھر بھی یہ نہیں مانیں گے، کیا پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے؟ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ